تاریخ انسانی کا عظیم ترین المیہ، تاریخ انسانی کا طویل ترین لاک ڈاؤن مقبوضہ وادی کشمیر انڈر سیج ہے، اور مقبوضہ وادی کشمیر کے پاکستانیوں کو، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، مقبوضہ وادی کشمیر کے پاکستانیوں کو نہ صرف کرونا جیسی قیامت صغریٰ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ بھارتی افواج جیسی قیامت کبریٰ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے اوپر سوال بنتا ہے، آج ہمارے ایکسکلوسیو مہمان اس ون آن ون نیشنل ڈیبیٹ میں جناب سردار مسعود خان صاحب، آپ صدر ہیں آزاد جموں کشمیر کے۔ ویری وارم ویلکم سر، بہت شکریہ آپ کے بات کے لیے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ یہ ظلم، یہ جبر، یہ بربریت کشمیری سہیں گے تو کب تک سہیں گے؟ یہ سوال ہے تمام کشمیری دنیا بھر میں پوچھتے ہیں۔ جو اندازہ ہے کہ اگر کشمیریوں نے ہندوستان کو شکست نہ دی اور پاکستان نے جو ہے ہندوستان کو شکست نہ دی، اور یہ شکست جو ہے ہر محاذ پہ نہ دی، تو اس وقت تک جو انتہا پسند قوتیں ہندوستان کے اوپر مسلط ہیں، انہوں نے قسم کھائی ہے وہ کشمیر کو کچل دیں گے، اور باہر سے ہندوؤں کو لا کر بڑی تعداد میں آباد کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے تقریباً 32 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے کچھ 6 مہینوں میں وہ آباد کر چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اعداد و شمار، اپریل سے دسمبر تک مجھے یہ نہیں معلوم کہ تازہ اعداد و شمار کیا ہیں، لیکن جس تیز رفتاری سے وہ آبادی کا تناسب تبدیل کر رہے ہیں، وہ اسے جموں کشمیر کو، اس کے مقبوضہ علاقے کو ہندو ریاست بنا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال ہے، ان کی یہ خام خیالی ہے کہ شاید اس طریقے سے وہ کشمیر کو ہی ختم کر دیں گے اور کشمیر کے قضیے کو ختم کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمیں بین الاقوامی برادری کی شدید ضرورت ہے، ان کی رائے عامہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جس محاذ پہ ہم لڑ رہے ہیں وہ سیاسی اور سفارتی محاذ ہے، اور اس میں دنیا اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ کووڈ-19 ہے، اس کے علاوہ جو وہاں ہے ان کے اپنے اندرونی سیاسی مسائل ہیں، یا چین اور امریکہ کے درمیان ایک تصادم کی فضا ہے۔ تو ایسے میں کشمیری برے طریقے سے کچلے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی نقرقشی آپ نے کی، جس قسم کے تعارفی جملے آپ نے کہے، اس کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو متحد ہو کر ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ جو ہے یہ جنگ لڑنی ہوگی، اور کشمیریوں کو ہندوستان کے فسطائی ظلم سے بچانا ہوگا۔ مسٹر پریزیڈنٹ، بڑی امپورٹنٹ بات، ایک تو رمضان شروع ہو چکا ہے، ماہ رمضان کے اندر یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ 32 لاکھ 6 مہینے کے اندر ڈومیسائلنگ ہوئی ہے، اور انڈیا اپنے لوگ آباد کر کے آبادی کے تناسب کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کسی بھی قسم کی فیوچر پلیبسائٹ اگر ہوتی ہے تو یہ اس کو ٹیمپر کرنے کی سازش نہ ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر رائے شماری ہونا ہوتی تو وہ 50 کی دہائی میں ہو چکی ہوتی۔ اچھا، کیونکہ پاکستان تو اس وقت سے تیار ہے، کشمیری بھی تیار ہیں، ہندوستان 50 میں بھی تیار نہیں تھا، 50-52 کی بات میں کر رہا ہوں، آج بھی تیار نہیں ہے۔ وہ دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے کہ دنیا کو بہکاتا ہے، یا کسی طریقے سے ان کو جو ہے جھوٹا ایک بیانیہ سناتا ہے کہ جی وہاں وہ دہشت گردی سے جنگ لڑ رہا ہے، مخصوص جموں کشمیر میں دہشت گردی سے جنگ لڑ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان وہاں دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ہر روز جو ہے اس دہشت گردی کے مناظر آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب وہ آبادی کا تناسب اس لیے تبدیل کر رہا ہے کہ کسی دن رائے شماری ہوگی، اقوام متحدہ آئے گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان جیت جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رائے شماری تو ان لوگوں کی ہونی ہے جو کہ ریاست جموں کشمیر میں سن 1947 میں آباد تھے، یا جن کے 5 اگست 2019 سے پہلے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس تھے، جن کو اسٹیٹ سبجیکٹس کہتے تھے۔ رائے شماری تو ہو ہی نہیں سکتی جو باہر سے لوگ آئیں گے۔ مثلا جو فرض کیجئے کہ جو شخص مہاراشٹرا سے یا بنگال سے، بہار سے، راجستھان سے، یا دلی سے آیا، یا ہماچل پردیش سے آیا، اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے، لہٰذا اس کا رائے شماری کے اوپر جو ہے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اصل میں ہندوستان یہ کر رہا ہے کہ زمینی حقائق تبدیل کر رہا ہے کہ لوگ رائے شماری کے بارے میں سوچیں ہی نہ، اور جو اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ایک تلوار بن کے ان کے سر پر لٹک رہی تھی وہ irrelevant ہو جائیں، یعنی ان کا کوئی کسی قسم وہ مؤثر نہ رہیں۔ تو یہ اس کی کوشش ہے، یہ نہیں کہ وہ رائے شماری کرے گا، کیونکہ اس نے بہت عرصہ پہلے اپنے آئین میں ایک شق لکھ دی تھی کہ یہ جو مقبوضہ علاقہ ہے، مقبوضے کے علاقہ ہی نہیں، آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو بھی اس نے یہ کہہ دیا تھا دیدہ دلیری سے کہ یہ اس کی ریاست کا حصہ ہیں، اس کا جزو لائن فک ہے، یا اس کے علاوہ اسے کیا کہتے ہیں اٹوٹنگ ان کی زبان میں۔
تو اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے رائے شماری کی بات کرتا ہے تو وہ ایک قسم کی غداری کرتا ہے آئین سے. دوسری یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ان کی ساری جو ڈپلومیسی اور جھوٹوں کا پلندہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رائے شماری کروا لی تھی جب کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی تھی 50 کی دہائی میں، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے. دل کو خوش. اچھا، جو میں سمجھتا ہوں رائے شماری تو سڑکوں اور چوراہوں پہ ہو رہی ہے. 1947 میں بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے. لوگ جو ہے بآواز بلند کہہ رہے ہیں ہندوستان کو کہ ہندوستان کشمیر سے واپس چلا جائے اور اس کی فوجوں کا انخلاء ہونا چاہیے. یہ ہے وہ حقیقت، یہ ہے وہ نوشتہ دیوار جو ہندوستان 73 سال سے نہیں پڑھ رہا. اور ابھی وہ ٹھیک ہے، جو کچھ اس کے اقدامات کر رہے ہیں، جارحانہ اقدامات وہ کر رہا ہے، وہ کرے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک چنگاری جو ہے، ایک جو ہے، بلکہ میں اسے آتش فشاں سے تشبیہ دوں گا کہ لاوا پک رہا ہے، بہت برے طریقے سے پک رہا ہے. اور جب پھٹے گا تو یہ ہندوستان کے کونے کونے میں اس کے اثرات ہوں گے جو پہلے سے نظر آ رہے ہیں. آپ وہ شاہین باغ کی جو ڈیمونسٹریشن ہے، یا اس کے بعد کسانوں کی ڈیمونسٹریشن جو ہے، یا آسام میں اور بنگال میں جو تحریکیں چلتی ہیں، یا تامل ناڈو میں، یا خالصتان کے لیے لوگ چاہتے ہیں تو وہ کشمیر کے نعرے استعمال کرتے ہیں. حالانکہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، باقی جو ہے ہندوستان کی قانونی ریاستیں ہیں، اس کے باوجود ان کا نعرہ وہی ہے جو کشمیر کا نعرہ ہے کہ ہمارے حقوق کو اس طریقے سے نہ کچلا جائے. سردار صاحب، ایک بات تو یہ آپ نے کہا کہ یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ انڈیا ایک رائے رکھتا ہے کہ رائے شماری کی طرف کوئی جائے ہی نہ، ان کی ذہنیت یہ ہے. ایک طرف اس سائیڈ کے اوپر ہمارے ہاں ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ بھارت کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریڈ ہو، اور فیصلے کو پھر واپس لے لیا جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو فیصلہ پہلے لیا گیا تھا وہ درست تھا یا واپس لینا زیادہ بہتر فیصلہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ واپس لینا زیادہ درست تھا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور جیسا کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ کا تعلق ٹیلی ویژن سے ہے، اور آپ جو ہے لمحہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں ان کا احاطہ کرتے رہتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر ہوا تھا کہ جو وہ فیصلہ کیا گیا تھا کپاس اور چینی تو ہندوستان سے امپورٹ کرنے کا، اس کے بارے میں تمام لوگوں کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، لہٰذا وہ فیصلہ ادھورا تھا. اور دوسرے میں آپ کو اجرت میں اعلان کرنا چاہیے تھا، پریس کانفرنس کی ضرورت تھی؟ نہیں، بالکل ضرورت نہیں تھی. اور دوسری ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں کہ ہم نے ہندوستان کے اوپر معاشی پابندیاں لگائی کیوں تھی؟ پرنسپل سٹینڈ کشمیر ہے ہمارا. نہیں، پرنسپل سٹینڈ کے علاوہ ایک اور جواز تھا، اور وہ جواز یہ تھا کہ 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان نے اقدامات کیے، اس کے رد عمل میں ہم نے ہندوستان کے اوپر معاشی پابندیاں لگائی اور سفارتی تعلقات جو ہے ان کو ڈاؤن گریڈ کیا. اچھا، 5 اگست 2019 سے اب تک حالات تو بدتر ہو چکے ہیں. حالات جو ہے، مثال کے طور ابھی ہم بات کر رہے تھے جو ہندوؤں کو لا کے غیر قانونی طور پر آباد کیا جا رہا ہے، یا کشمیریوں سے ان کی زمین چھینی جا رہی ہے، ان کی زبان چھینی جا رہی ہے، اور ان کا قتل و غارت کی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے، یعنی مطلب ہندوستان کے لیے زیادہ بڑی سزا ہمیں متعین کرنی چاہیے تھی. یہ نہیں کہ جو ہم نے معاشی پابندیاں لگائی ہیں اس سے ہی بیک آؤٹ کر جاتے، یک طرفہ طور پر نرم کریں، کیونکہ ہندوستان نے کوئی کسی قسم کی ابھی تک رعایت نہیں دی. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا اس سے پورے کے پورے جو حکومت کے ادارے ہیں، وزارتیں ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سارے کے سارے چکنے ہوئے ہیں، اور آئندہ سوچ سمجھ کے مکمل مشاورت کے بعد ایسے فیصلے کیے جائیں گے. مسٹر پریزیڈنٹ، ایک خاص طبقہ ہے اور وہ روشن خیال طبقہ بھارت میں بھی پایا جاتا ہے، وہ روشن خیال طبقہ پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اسرائیل اور ترکی کے درمیان بائیلیٹرل ٹریڈ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کے کشیدہ حالات اپنی جگہ پر ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ دو مختلف ممالک کے درمیان دو مختلف طرز کے پیرامیٹرز ہوں اور پرنسپل سٹینڈ یعنی ایشو ایک ہی رہے؟ ایسا ممکن ہے پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک کے درمیان؟ جب آپ اپنے تعارفی جملے ادا کر رہے تو آپ نے کہا تھا کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے پاکستانی ہیں، جی، تو ترکی اور اسرائیل کی مثال اس لیے میں نے روشن خیال طبقے کا ریفرنس دیا ہے. ہاں، دس از ناٹ مائی ویو پوائنٹ، کیونکہ یہ ہر جگہ موجود ہے، پاکستان میں بھی ہے، یہ انڈیا میں بھی ہے. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی، تو اس میں یہ ہے کہ ترکی کا کوئی حصہ جو ہے
وہ اسرائیل کے قبضے میں نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. تو اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں. جہاں تک روشن خیال طبقے کا تعلق ہے، جی میں گیا ہوں کراچی سے پشاور تک، میں روشن خیال طبقے کے خیالات کو جانتا ہوں. لیکن یہ آپ روشن خیال طبقے کی بات نہیں کر رہے، یہ آپ اصل میں کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اور بعض جو ہے ایسے اقدامات ہم نے ماضی میں لیے ہیں، ایسے قدم اٹھائے جس کی وجہ سے ہماری معیشت اپنی پوری توانائی سے نہیں چل رہی ہے. تو جو ہمارے جو کچھ معیشت دان ہیں یا اس کے علاوہ جو لوگ معیشت کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر کے سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں. کبھی IMF کا ڈھونڈ لیا، کبھی جو ہے بائیلیٹرل قرضے لے رہے ہوتے ہیں خلیجی ریاستوں سے، کبھی چین کے ساتھ جو ہے ہم وہاں دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری کمزور صنعت ہے اس کو سہارا دینے کے لیے، یا اگر ہمارے پاس خام مواد بھی موجود نہیں ہے تو ہندوستان کی طرف رجوع کرتے ہیں. بھئی آپ کپاس پیدا کرنے والا ملک ہے، چینی جو ہے یہاں جو اس کی کثرت ہے، بہت سی چینی جو ہے باہر بھیج دی جاتی ہے، تو آپ ہندوستان سے کیوں خرید رہے ہیں؟ یعنی یہ تو انٹرنل مینجمنٹ کا معاملہ ہے، مس مینجمنٹ ہے بیسیکلی. تو یہ روشن. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. جب میں جنیوا میں ہوتا تھا تو جو ہندوستان کے لوگ ہیں، ایک وہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ جیسے ہیں، جو کھل کر بات کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، ہم آپ سے برتر ہیں، ہم پوتر اور پاک ہیں، آپ ناپاک ہیں، ہم اس دھرتی کو آپ سے پاک کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو آپ کو پاکستان نہیں بنانا چاہیے تھا، اس کی آپ کو سزا دیں گے. اور یہ ان کے نیتا بھی کہتے ہیں، اور جو ان کے پرچارک بھی اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ سارے کے سارے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف ایک منافق چہرہ ہے بھارت کا جو میٹھی زبان میں بات کرتے ہیں. لیکن میں جب جنیوا میں تھا تو ایک جو ہندو شخصیت تھی وہاں، بینکاری سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے موٹے کام جو ہے، یہ کپڑے بنانا یا اس قسم کی صنعت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم آپ کو کر دیں گے، آپ صرف جو ہے ہمیں خام مواد دے دیا کریں. تو ان کی ہمیشہ سے یہ دلچسپی رہی ہے 1947 سے اب تک کہ پاکستان کی صنعت جو ہے کسی طریقے سے، یا ماڈرن ٹیکنالوجیز جو ہیں اس میں کسی طریقے سے وہ مضبوطی حاصل نہ کر سکے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا ہوشیاری کے ساتھ، یعنی یہ کہ اگر آپ کے چولہے میں آگ نہیں ہے تو مستعار لینے کے لیے وہیں جائیں گے وہ جو آپ کی ساری پوری ریاست کی آگ بجھانا چاہتے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو اس لیے ذرا تو میں یہ کہوں گا کہ وہ روشن خیال طبقہ نہیں ہے. اچھا بھارت میں روشن خیال طبقہ ہے اور پاکستان میں بھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اور میں بھی روشن خیال طبقے میں شامل ہوں گے. کیا مطلب میرا اس سے ہے؟ میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یا پورے خطے میں جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم سماجی استحکام چاہتے ہیں. اس کے لیے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہوگا. آپ جو کشمیریوں کی لاشوں کے اوپر یہاں امن کی عمارت کھڑی نہیں کر سکتے. یعنی ایک طرف ہم امن کی بات کریں، سلامتی کی بات کریں، خیر سگالی کی بات کریں، اور دوسری طرف جو ہے ہندوستان کے جو فوجی ہیں وہ کشمیریوں کو اپنی بندوقوں سے بھون رہے ہوں. یہ ناممکن ہے، ممکنات میں شامل نہیں، ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے لیے خون دے رہے ہیں. 47 میں بھی انہوں نے خون دینا شروع کیا تھا. یہ جو ہم نے آزاد خطہ آزاد کروایا ہے جس کو آزاد جموں کشمیر کہتے ہیں، یا گلگت بلتستان، لوگوں نے کس لیے خون دیا تھا؟ پاکستان کی خاطر دیا تھا. اور اگر ہندوستانی جو ہے وہ قبضہ نہ کرتے مقبوضہ جموں کشمیر کے اوپر، تو ہم لوگ یہ خطہ اور کشمیری وہاں کے کشمیری یہ خطہ آزاد کروا چکے ہوتے، اسے پاکستان کا حصہ بنوا چکے ہوتے. بالکل ٹھیک. یہیں سے میں بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا. EU ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ آئی اس میں بہت سارے ایسی شخصیات کو بے نقاب کیا گیا جس میں آزاد کشمیر سے بھی چند لوگ شامل تھے. ان کے نام بھی آئے ہیں، جیسے امجد ایوب مرزا ہیں، راجہ سجاد ہیں، شوکت کشمیری ہیں. ان کا تعلق آزاد جموں کشمیر سے ہے. آپ تک یہ انفارمیشن آئی ہوگی. ان کو اب انڈیا نے مختلف NGOز کے ذریعے UN میں بھیج کر پاکستان کے امیج اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے امیج کو ڈسٹارٹ کروایا. یہ انفارمیشن آپ تک بھی ہوگی. کیا ان لوگوں کے خلاف کبھی آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ کوئی کارروائی کرے گی؟ میں نے پچھلے دنوں جو ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اس قسم کے لوگوں کو ہندوستان استعمال کرنے کے بعد تو انہیں جھٹک دیتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح. جی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی را. جی تو وہ یہ ہے کہ
یہ اس میں ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کا ایک ہتھیار جو ہے ننگی جارحیت ہے، پاکستان کے خلاف ہو، کشمیریوں کے خلاف ہو، کیونکہ کشمیری جو ہے ایک جنگ لڑ رہے ہیں کئی دہائیوں سے، لیکن ابھی جو ہے ابھی اگست 5 2019 سے وہ باقاعدہ ایک محاصرے، جنگی محاصرے میں، فوجی محاصرے کی کیفیت میں ہے اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ ننگی جارحیت ہے، اور پاکستان کے خلاف بھی ننگی جارحیت ہوتی ہے۔ لیکن آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ اس پہ کیا رول پلے کرے گی؟ جب ان کا نام آیا ہے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ان کے بہت سارے لوگوں کے نام شامل ہیں اور یہ بتایا گیا ہے، اور اتنے بڑے لیول پہ نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ تو اس کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کر رہی ہے، اس کے بینیفٹس ہم تک آ رہے ہیں، لیکن آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ اپنے ہی سٹیزنز کو جو ملک سے باہر بیٹھ کر این جی اوز چلا کر پاکستان کا امیج ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، اے جے کے کا امیج ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کا امیج ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، ان کے نام آ چکے ہیں، ان کے خلاف اے جے کی گورنمنٹ کیا کرے گی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف ننگی جارحیت ہے اور دوسری طرف درپردہ جنگ ہے جو ہندوستان آپ کے خلاف لڑ رہا ہے، صرف آزاد جموں کشمیر میں نہیں لڑ رہا، گلگت بلتستان میں نہیں لڑ رہا، بلوچستان میں لڑ رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں لڑ رہا ہے، تو مطلب یہ پنجاب میں لڑ رہا ہے، پنجاب میں بھی وہ آج کل لڑ رہا ہے، کراچی میں لڑتا رہا ہے، تو یہ اس کی درپردہ جنگ ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی جنیوا میں رہا ہوں، کئی برس رہا ہوں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی وہاں کوئی نہ سنوائی ہے نہ پذیرائی ہے، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ انہوں نے گمراہ کر دیا، تو لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے گمراہ نہیں کر پا رہے، یعنی میں مغربی سامعین کی بھی بات کر رہا ہوں جی، جو ان کے مغربی انٹرلاکیٹرز ہوتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ سلسلہ نہیں چل رہا۔ ہندوستان نے اتنی بھاری سرمایہ کاری کی ہے اور وہ خوفزدہ ہیں کشمیر سے اور پاکستان سے کہ وہ پورے کا پورا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اعداد و شمار دیکھے ہوں گے ڈس انفو لیب نے جو دیے ہیں کہ کتنی سینکڑوں انہوں نے تنظیم، بہت بڑی تعداد ہے جی، اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے؟ کشمیر تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں جن کا آپ نے نام لیا یہ والنٹری جلاوطنی میں ہیں اور ہندوستان کی چھتر چھایا میں ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ جو وہاں جو ان کے اسائلم کے قانون ہیں اس کے تحت جو ہے یہ تو واپس پاکستان لوٹتے ہی نہیں، لیکن اگر لوٹیں بھی تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا، نہیں کچھ سمبولک پنشمنٹ تو ہو نہ لوٹیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا تعلق تو تھا نا اے جے کے سے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ ٹھیک ہے قانون چارہ جو ہونی چاہیے، لیکن اسٹیٹ شوڈ ریئیکٹ آن دس، نہیں اے جے کے اسٹیٹ۔ میں ریکارڈ پہ ہی بتا دیتا ہوں آپ کو، اگرچہ یہ ریکارڈ پہ کہنے کی بات نہیں کہیں سر، ہم اسی لیے سوال کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ آپ اگر ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو ان کی تو مزید شہرت ہوگی، اور اس کے بعد یہ ہے شہرت تو ہو گئی سر، جو ڈس انفو لیب میں ہونی تھی ہو گئی، نہیں وہ دبدبا گئی ہے اصل میں، ہم اٹھا رہے ہیں سر، ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار۔ دیکھیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو خود مختار کشمیر سے، کیونکہ ان سے وہ خود مختار کشمیر کے نعرے لگواتے ہیں یا پاکستان کو گالی دلواتے ہیں، یا اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے جی بی کے حوالے سے بھی، جی بی کے حوالے سے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا کوئی زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہے، جو کشمیر کی کہانی ہے وہ بلند تر ہے اور وہ دنیا کے ایوانوں میں اس کے بارے میں علم ہے۔ یہ جو ہے یہ لوگوں کو، مطلب جو امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، جو اس کاروبار میں رہے ہیں، جس کاروبار میں ہندوستان تازہ داخل ہوا ہے، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ آپ کا نقطہ نظر ہے کہ ان کو سزائیں دینی چاہیے، ضائع نہ ہو سمبولکلی آپ انٹرنیشنلی، تو یہ خبر جائے نا کہ ہمارے خطے سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ سزائے، دوبارہ پاکستان یا آزاد کشمیر آ نہیں سکتے یہ لوگ، کیونکہ ہماری دھرتی کا کھایا ہے انہوں نے، باہر بیٹھ کر ہمارے خلاف زہر اگل رہے ہیں، ان کا یہیں کے یہ نیشنل تھے، اب ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، سمبولک پنشمنٹ تو جانی چاہیے۔ نہیں، ہم اس قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، وہ آئیں واپس۔ اچھا، ایون دین کہ وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں، ان کا رضاکارانہ فیصلہ ہوگا، ان کا رضاکارانہ، ٹھیک ہے۔ اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کو میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سے تو انہیں کوئی خوف نہیں، کیونکہ ہمیں ان سے خوف نہیں، لیکن اپنے آپ کو ہندوستان سے وہ بچائیں۔ اچھا، بھارت بارہا کہتا رہا اور اس نے بار بار ایک ہی راگ الاپا کہ مقبوضہ وادی کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، اس کے اوپر برٹن پارلیمان کے اندر ایم پیز نے بہت کھل کر بولا،
اور بہت زبردست بولا, اس کا ایک ڈیفینیٹ پازیٹیو